دوسری بات یہ ہے، کیا ہم حقیقی آزاد ہیں؟ نہیں، ہم بالکل حقیقی طور پر آزاد نہیں ہیں۔ آج ہم انگریزوں کے غلام ہیں، معاشی طور پر ہم ان کے غلام ہیں، تعلیمی طور پر ہم ان کے غلام ہیں، سیاسی طور پر ہم ان کے غلام ہیں۔ بلکہ جنرل ریٹائر حمید گل رحمۃ اللہ علیہ نے تو عرض کیا تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کا چیف آف آرمی اسٹاف وہی بندہ آ سکتا ہے جو امریکہ کو پسند ہو۔ آج IMF ہم پر کیوں پاؤ دباتے ہیں؟ ورلڈ بینک ہم پر کیوں پاؤ دباتے ہیں؟ چائنا کے لیے ہم کیوں پاؤ پکڑتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیاں بھول دی ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا مقصد بھول دیا ہے۔ لہذا ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے غلام رہیں گے جب تک ہمارے یہ سیاسی طریقہ کار رہے گا، اور خاص کر وہ سیاسی طریقہ کار جو 120 بندے ہیں جو ہر حکومت میں شامل رہتے ہیں، کبھی PMLN میں، کبھی PPP میں، کبھی وہ PTI میں، کبھی دوسرے میں، کل اگر خدا نخواستہ کوئی اور آ گیا تو یہ 120 بندے اسی میں شامل ہوں گے، جس طرح یہ 120 بندے ماضی میں مشرف ٹولہ میں بھی شامل تھے۔ تو ہم کسی بھی طریقے سے حقیقی طور پر آزاد نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے پر ہم مختلف طریقوں سے مغرب ہم پر مسلط ہے، اور ان سب سے نجات کا واحد راستہ وہ ہے جس کے لیے پاکستان آزاد ہوا تھا، کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب لا الہ الا اللہ اس ملک میں نافذ ہوگی، عدالتی نظام ٹھیک ہوگا، اسٹیبلشمنٹ نظام ٹھیک ہوگا، ہمارا معیشت والا نظام ٹھیک ہوگا، سیاست ہمارا ٹھیک ہوگا، کوئی بندہ پارلیمنٹرین بکے گا نہیں، اپنی سینٹ کا ٹکٹ بکے گا، کسی پر فروخت نہیں کرے گا، اپنا سیٹ فروخت نہیں کرے گا۔ لیکن اس جو وبا ہم پر پڑے ہے، جو ناقص حکمران ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اس کا یہی وجہ ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا وہ مقصد ہم نے بلا دیا ہے۔ آج کل یہی حالات ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مختلف طریقوں سے مغرب اور مغرب زدہ لوگوں کے غلام بن چکے ہیں۔ ظاہری طور پر اگرچہ ہم آزاد ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہم پر مغرب مسلط ہے اور مغرب کے غلام ہے، اور مغرب ہم پر مسلط رہے گا، اور نجات تب آئے گا جب اس ملک کا نظام اسلامی ہوگا۔ تعلیم کے نظام ہم کدھر سے حاصل کرتے ہیں؟ لارڈ میکالے نے جو نظام چھوڑا تھا وہی نظام ہم اپنا رہے ہیں۔ پاکستان دینی تعلیم کے لحاظ سے پوری دنیا میں 1 نمبر پر ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے حکمران کون سے روڑے اٹکا رہے ہیں؟ مختلف طریقوں پر مدارس کے سامنے مختلف چیزیں رکھتے ہیں تاکہ ہمارا یہ نظام آگے نہ جا سکے، کیونکہ ان کا نظام تو چل نہیں رہا۔ ہزاروں روپے ایڈمیشن پر لیتے ہیں، جبکہ مدارس میں 100 300 400 1000 روپے تک صرف ایڈمیشن ہے۔ جس درجے کا مدارس میں 1000 روپے ایڈمیشن ہے، MA کی برابر ڈگری ہے، وہی MA کی داخلہ فیس، ایڈمیشن فیس، ایگزام فیس وہ لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ ہم ہر طریقے پر کرپشن میں ملوث ہے۔ کرپشن کیوں کرتے ہیں اس کے ایک الگ باب ہے۔ لہذا اگر ہم اس غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان جس مقصد کے حاصل کیا گیا تھا، ایک بار پھر ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا، تاکہ ہمیں اپنے اسلاف کی جو مشن تھی، جس مشن کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، وہ مشن ہم حاصل کر سکے۔ لہذا ہم جشن آزادی بالکل منائیں۔ ہمارے مدارس، ہمارے جو مین مدارس ہیں وہ آج بھی جشن آزادی مناتے ہیں۔ دارالعلوم کراچی کو دیکھیے، جامعۃ الرشید کو دیکھیے، آپ جامعہ اشرفیہ کو دیکھیے، جامعہ عثمانیہ کو دیکھیے، اور بھی مدارس ہیں جو بالکل یہ جشن آزادی مناتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے یہ ہمارے سیاستدان پارلیمنٹیرین مناتے ہیں،
یاد رکھیے اسی وجہ سے ہم مزید عذابوں میں مسلط ہوں گے۔ اللہ جل شاہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔